اصلی امام جن کا ہے اس میں جلی علی، اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی، صورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی، سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی۔ اور مولا علی النقی علیہ السلام، السلام علیک یا ابو الحسن علی ابن محمد، ایسی عظیم الشان مارکت العرا زیارت ہے۔ میں کہتا ہوں فقط کوئی زیارت کو سمجھ لے، اور میں آپ سب کی نیت سے بھی زیارت کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شہادت کا دن گزرا ہے۔ 5 رجب المرجب ایک روایت کے مطابق مولا کی ولادت ہے، یعنی 3 رجب المرجب سن 254 ہجری مولا کی شہادت، 5 رجب المرجب مولا کی ولادت۔ ایک روایت جو بر صغیر میں زیادہ معروف ہے، ایران اور عراق میں جو روایت زیادہ معروف ہے وہ 15 ذی الحجۃ الحرام ہے، لہٰذا کم از کم پی ایس وی کا جو کیلنڈر اس کے مطابق 15 ذی الحجۃ الحرام مولا کی ولادت کا جشن ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی وضاحت کر دی جائے کہ 2 دن بعد جب بہت سارے مومنین واٹس ایپ پر میسیجز دیکھیں گے دنیا بھر سے آتے ہوئے، یا فیس بک پہ میسیج دیکھیں گے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پی ایس وی کی جانب سے جشن کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ پی ایس وی الحمدللہ نہ کسی شہادت کی مجلس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ کریں، اور ولادت کے جشن کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ کریں، اور وہ اس پر بھرپور اہتمام کے ساتھ ہو۔ لہٰذا امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کو جو جشن ہے وہ پی ایس وی کے کیلنڈر کے مطابق 15 ذی الحجۃ الحرام کو ہوتا ہے منعقد۔ انشاءاللہ ولادت کا جشن اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو اس وقت پڑھیں گے۔ اس وقت ہم یہ شہادت کی مجلس آپ سے السلام علیک یا ابو الحسن، آپ تمام کی نیت سے میں زیارت کے جملے بھی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، لیکن زیارت کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ سلام ہو اے ابو الحسن علی ابن محمد النقی آپ پر، الزکی الراشد، اے مولا آپ پاکیزہ اور راہ راست کی ہدایت کرنے والے ہیں، آپ پر سلام ہو۔ النور الثاقب، وہ نور جو اب تک چمک رہا ہے اس پر سلام ہو۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صفی اللہ، اے اللہ کے خاص انتخاب آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت پر جو چند سال قبل خطاب کیا تھا مجلس میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ مولا کی زیارت کے چند جملے بشمول یہ کہ السلام علیکم یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ جملے ہیں کہ شیخ مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے تمام مراجع اس پر محو حیرت ہیں اور انگوش بدندہ ہیں کہ اس کا کیا مفہوم اور کیا گہرائی ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کو خدا کا راز کہہ کے سلام کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت امام علی نقی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ السلام علیکم حبل اللہ، اے حبل اللہ آپ پر سلام ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تفریقے میں نہ جاؤ۔ یہ آیت تو سب کو یاد ہے، لیکن حبل اللہ کون ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، وہ کون سی رسی ہے کہ جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام میں تو بہت بات السلام علیکم یا حبل اللہ، اے اللہ کی مضبوط رسی آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، السلام علیکم یا آل اللہ، اب جس کے دل پر آل محمد کے فضائل سن کر کچھ زلزلہ آ جاتا ہے اپنے کانوں کو بند کر لیں، اور جس کے گلشن دل میں ان کے مناقب کو سن کر بہار آ جاتی ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ علی مولا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، علی مولا، یا علی حیدر، بسم اللہ، اے اللہ کی السلام علیکم یا آل اللہ، میری کیا حیثیت کہ میں اس پہ کوئی بات کر سکوں، میں تو اپنے اندر ہی کچھ وجد میں آ گیا ہوں دفتن۔ اے اللہ کی آل آپ پر سلام۔ سبحان یہ اللہ، امام کی زیارت کے کلمات ہیں، جی، یعنی وہ کلمات جو خود امام نے حکم کیا کہ پڑھو جب ہماری زیارت پر آؤ تو ایسے زیارت پڑھو۔ بے شک تو آل اللہ تک تو امام زیارت ہی میں لے آئے ہیں، اب اس سے آگے کی کیا منزل ہے یہ تو میں جانتا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت سبحان خوب، اللہ، کیا سبحان اللہ۔ کہنے، عظمت علی اللہ علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی محمد مولا محمد، عجل صلوات۔ اگرچہ کہ وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن مختصراً ایک جملہ کہہ دو تاکہ اگر کوئی برادر مومن کلپ بنانا چاہیں تو وہ مکمل کلپ بنائیں اور مجھ پر کوئی غلو کا یا نصیریت کا فتویٰ نہ لگ جائے کہ یقیناً وہ خدا لم یلد ولم یولد ہے، بے شک، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ آل کی جو نسبت ہے یہ اللہ کی طرف کیسے دی گئی؟ آل محمد کی نسبت آل اللہ کیوں کہا گیا انہیں؟
دیکھیں اس قسم کے اضافے کو اصطلاح میں اضافہ تشریفیہ کہتے ہیں، یعنی یہ نسبت اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں اللہ کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کی عظمتوں کی وجہ سے جو انہیں خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے انہیں آل اللہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے، یعنی وہ قربت انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہے کہ ان کی زیارت میں کہا گیا ان پر سلام جو اللہ کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت سنا رہا ہوں، کوئی قصہ گوئی نہیں کر رہا میں۔ السلام علیکم یا خیرت اللہ، اے اللہ کے اختیار شدہ آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حق اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کے لیے بھی آیت اللہ وحید خراسانی نے وہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ مراجع عظام ورطہ حیرت میں کہ جملے کا حق کیسے ادا کیا جائے، کہ اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو۔ اللہ کا حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا جو حق ہوتا ہے وہ مالی اعتبار سے ہوتا ہے، چھوٹی موٹی دنیا کی چیزیں، جو اللہ کا حق ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا نور الانوار، اے نوروں کے نور آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا زین الابرار، بہت کم پڑھی جاتی اس تفصیل سے امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، بس انشاءاللہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو سکیں اور آپ سب مومنین جہاں جہاں سن رہے ہیں زیارت کے ثواب میں شریک اپنے دلوں کو سامر لے کے جائیں جہاں قبر مطہر امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ السلام علیکم یا زین الابرار، اے نیک لوگوں کی زینت آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط آپ ابرار نہیں، آپ تو نیک لوگوں کی ابرار کی زینت ہیں۔ واہ۔ السلام علیکم یا سلیل الاخیار، میں ترجموں میں بسا اوقات الفاظ کی کمی کا شکار ہو جاتا ہوں، عربی زبان کی وسعت اتنی ہے اور اس میں پس منظر میں ایک لفظ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے کیسے سمجھ جائے اردو کے کسی لفظ میں، کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا سلیل الاخیار، اے منتخب شدہ نسل کے منتخب شدہ امام آپ پر سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت امام علی ابن محمد النقی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا عنصر الاطہار، اے طہارتوں کے نچوڑ آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں۔ عنصر الاطہار، عنصر کہتے ہیں نچوڑ، اے طہارتوں کے نچوڑ، طہارتوں کے خلاصے آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا حجت الرحمن، اے رحمان کی حجت آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا رکن الایمان، اے ایمان کے ستون آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان جس ستون پر قائم ہے وہ مولا امام علی نقی علیہ السلام ہے، بے شک، اور ان کے آبا و اجداد اور ابناء طاہرین ہیں۔ السلام علیکم یا مولا المومنین، اے مومنین کے مولا آپ پر سلام ہو۔ یعنی جو مولا مانتا ہے امام کو وہی مومن ہے، جو مولا نہیں مانتا وہ دائرہ ایمان سے باہر ہے، کم از کم دائرہ ایمان میں نہیں ہے وہ۔ بے شک۔ السلام علیکم یا ولی الصالحین، اے صالحین کے اولیاء آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا علم الہدا، اے ہدایت کے علم آپ پر سلام۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا حلیف التقا، اے تقوی کے حلیف آپ پر سلام۔ یعنی تقوی جس کی ذات میں ایسا رچ بس گیا ہے، جیسے حلیف القرآن ہے زید شہید، زید بن علی بن حسین کا لقب، تو یہاں امام کو حلیف التقا کہہ کے سلام کیا گیا ہے، متقین کے حلیف نہیں، تقوی کے حلیف آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا عمود الدین، اے دین کے ستون آپ پر سلام۔ السلام علیکم اپنا خاتم النبیین، السلام علیکم اپنا سید الوصیین، یہ وہ جملے جن کا ترجمہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے اور پتہ ہے۔ السلام علیکم اپنا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ایھا الامین الوفی، السلام علیکم ایھا العلم الرضی، السلام علیکم ایھا الزاہد التقی، السلام علیکم ایھا الحجۃ علی الخلق اجمعین۔ وہ ترجمہ جو آسان تھا وہ ہم نے تبرکاً فقط عربی پر اکتفا کیا، میں آگے بڑھتا۔ السلام علیکم ایھا التالی للقرآن، اے قرآن کے فوراً ساتھ آنے والے آپ پر سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ حیدری، یا علی مولا علی، بازوئے پرزور نقوی، صلوات، کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد مولا محمد عجل فرجہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھئی کہاں سے پڑھے چلے جا رہے ہیں، بھئی زیارت کے الفاظ، یہ زیارت کے الفاظ ہی ہضم ہو جائے تو بہت ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ السلام علیکم ایھا المبین، السلام علیکم ایھا المبین للحلال من الحرام، اے حلال کو حرام سے جدا کرنے والے،
اور حلال و حرام کو بیان کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ایھا الولی الناصح، السلام علیکم ایھا الطریق الواضح، السلام علیکم ایھا النجم اللائح، اے روشن ستارے آپ پر سلام۔ اشہد یا مولایا یا ابا الحسن، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا اے ابو الحسن، انک حجت اللہ علی خلقہ وخلیفتہ فی بریتہ وامینہ فی بلادہ وشاہدہ علی عبادہ۔ اے مولا ابو الحسن، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت اللہ ہیں، خلیفت اللہ ہیں، اور آپ اس کے شہروں میں اس کے امین ہیں، اور اس کے بندوں پر اس کی جانب سے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شاہدو علی عبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے گواہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے بندوں پر۔ واشہد انک کلمۃ التقوی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تقوی کا کلمہ آپ ہی تو ہیں۔ وباب الہدی، اور ہدایت کا دروازہ آپ ہیں۔ والعروۃ الوثقی، اور خدا کی جانب سے مضبوط پناہ گاہ آپ ہیں۔ والحجۃ علی من فوق الارض ومن تحت الثری، اور جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور جو ثریا سے نیچے، سب پر حجت آپ ہیں اے مولا امام ہادی علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، اللہم صلی عجل فرجہم۔ بہت خوب۔ واشہد انک المطہر من الذنوب، یقیناً آپ طہارتوں کی منزل پر ہے، المبرأ من العیوب المختص بکرامت اللہ، اللہ نے آپ کو کرامت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ بے شک۔ والمحبوب بحجت اللہ، اے اللہ کی دلیلوں سے مکمل پر شدہ آپ پر سلام۔ میں اس سے زیادہ آسان ترجمہ کر نہیں پا رہا۔ والمحبوب بحجت اللہ، اے اللہ کی دلیلوں سے مکمل پر شدہ، یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی دلیل کے مطابق ہے، آپ پر سلام۔ والموہوب لہ کلمۃ اللہ، جنہیں اللہ نے اپنا خاص کلمہ عطا کیا ہے اے مولا نقی آپ پر سلام۔ والرکن الذی یلجأ الیہ العباد، اور آپ وہ رکن الہی ہیں کہ اللہ کے بندے جس رکن سے پناہ لیتے ہیں، جس رکن کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں، آپ پر سلام ہو۔ وَأَحْيَا بِهِ الْبِلَادِ، آپ کے ذریعے شہروں میں روشنی ہے اور آپ کے ذریعے شہروں کی حیات ہے۔ وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ أَنِّي بِكَ وَبِآبَائِكَ وَأَبْنَائِكَ مُوقِنٌ، مولا میں آپ پر، آپ کے آباء و اجداد اور ابناء طاہرین پر یقین رکھتا ہوں۔ مقرٌ، اور آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي، اور میں آپ کا تابع ہوں آپ اپنی ذات میں۔ دیکھیں یہ بڑا سخت جملہ آ گیا، یہ اتباع کا جملہ آ گیا کہ وَلَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي، مولا میں آپ کا تابع ہوں اپنی ذات میں۔ یعنی مجھ جیسا تو اس قابل ہی نہیں کہ میں اس جملے کو کما حقہ کہہ سکوں، میں تو فقط تیمناً تعبداً امام کی زیارت کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی ذات میں آپ کا تابع ہوں، یعنی نہ مجھ میں کسی مومن کے لیے عناد ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ غیبت ہے، نہ تہمت ہے، چونکہ میں ذات میں آپ کا تابع ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ وَشَرَائِعِ دِینِی، اور میں اپنے دین کی شریعت میں، وَخَاتِمَةِ عَمَلِی، اور اعمال کے اختتام پر آپ کا تابع ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب منزل ہے۔ وَمُنْقَلَبِی وَمَثْوَایَ، اور میں ہر حرکت میں اور ہر سکون میں آپ کا تابع ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری حرکت میں تو آپ کی وجہ سے، میرا سکون ہے تو آپ کی وجہ سے۔ بے کیا شک۔ شان امام علی نقی علیہ السلام کے مل ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ وانی ولی لمن والاکم، بات ختم ہو رہی ہے اور تقریباً وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں محبت ہی اس سے کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان وانی ولی لمن والاکم، میں محبت میں ادھر ادھر میری کوئی محبت ہے ہی نہیں، میرا تعلق ہے ہی اس سے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ کیا کہنے، عدو لمن عاداکم، میری عداوت اور دشمنی بھی فقط اس سے ہے جو آپ کے دشمن ہے۔ بے شک، بے شک۔ میرا ذاتی اناد، میری ذاتی رنجشیں، کسی نے، وہ سب ایک طرف، جو میری دشمنی ہے وہ اس سے جو آپ کا دشمن ہے۔ مومن بسرکم، میں آپ کے رازوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ راز مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں۔ وعلانیتکم، میں آپ کی کھلی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، میں آپ کے اول پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کے آخر پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تو بس اب تو حق بنتا ہے نا کہ جملہ کہا جائے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہو جائے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حکم ہے کہ ذریعہ مطہر کو بوسہ دو اور زیارت کو مزید جاری رکھو۔ وقت نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جا سکوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام کے بہت سارے القاب پر مزید ابھی زیارت آگے بڑھتی ہے کہ ذریعہ کو بوسہ دو اور امام کو پھر مزید سلام کرتے رہو۔ مثلا صراطک المستقیم، اے پروردگار تیری صراط مستقیم پر سلام ہو۔ امام علی نقی صراط مستقیم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم خود علی اور آل علی۔
بلکہ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے غالباً کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد علی مرتضیٰ کا ذکر سورہ الحمد میں کہاں ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہی تو ہیں، یہ میرے جد کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ الحمد میں میرے جد کا ذکر اہدنا الصراط المستقیم، اور بھی جگہوں پر ذکر ہے لیکن اہدنا الصراط المستقیم تو بہت واضح ہے۔ وَنُورَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں کا نور ہیں آپ۔ یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ درمیان سے کچھ منتخب القاب میں پڑھ رہا ہوں، مولا کے جو خود مولا کی زیارت میں بیان ہوئے۔ محل رحمت کا، تیری رحمت کے محل پر سلام، یعنی جس مقام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے حضور رحمت للعالمین ہے ویسے ہی اہل بیت اطہار بھی محل رحمت الہی ہیں۔ ومستودع حکمت کا، تیری حکمتوں کے امانت دار پر سلام اے پروردگار۔ والقائد الی جنتک، اور تیری جنت کی طرف لے جانے والے پر سلام۔